الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ وقال عز وجل واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرمودات میں ایک ایسے فتنے کا تذکرہ ہے جس سے تمام انبیاء کرام نے پناہ مانگی ہے۔ وہ فتنہ ہے فتنہ مسیح الدجال۔ مسیح الدجال کون ہے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اس لیے کہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کسی قوم یا متعین شخص کی طرف، جیسے فرعون، رسول بنا کر بھیجتا ہے اور وہ شخص یا قوم اس کا انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو زندہ نہیں چھوڑا کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سب اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ بھی کچھ بستیوں کی طرف بھیجے گئے رسول بنا کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن ان رسولوں کے مخاطبین جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، جن سے انہوں نے خطاب کیا، نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اکثر و بیشتر انہوں نے اللہ کے اس رسول کی جان لینے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھرپور انتقام لیا اس قوم سے یا اس شخص سے، اور دنیا ہی کی زندگی میں انہیں کیفر و کردار تک پہنچا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ خود ایک رسول تھے، یہ خود ایک اسرائیلی تھے۔ اسرائیلی کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، اور وہ بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، اور پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہ خود بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وہ ان کی شخصیت ایک معجزانہ شخصیت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یعنی عام طور پر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے والدین کے فزیکل کانٹیکٹ سے، اور ان ڈیٹیل دیکھا جائے تو اس کے والد کا نطفہ
اور اس کی والدہ کا نطفہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک نئے بچے کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. ذرا زیادہ گہرائی میں طور پر دیکھیں تو ماں کا اووم اور باپ کا سپرم، جن کے دونوں کے اندر ہاف کروموسومز ہوتے ہیں، ان کے ملاپ سے ایک زائگوٹ بنتا ہے اور پھر اس میں ملٹیپل سیل ڈویژن سے ایک بچہ تخلیق ہوتا ہے. قرآن مجید میں 2 صورتیں حضرت مریم کے نام سے موصوب ہیں. ایک تو سورہ مریم ہے جو ان کا نام نامی ہے. حضرت مریم کے والد تھے عمران، تو آل عمران گویا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس کے نام پہ بھی حضرت سورۃ آل عمران کے نام سے بھی ایک سورت ہے. تو گویا 2 صورتیں حضرت مریم سلام علیہا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. ان دونوں صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. حضرت یحییٰ کون ہے؟ ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے حضرت مریم سلام علیہا کے. جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے بالوں پہ سفیدی آ گئی، ان کی ہڈیاں چٹک گئیں، تو حضرت مریم سلام علیہا ہی کو دیکھ کر، کہ چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو نظر کیا تھا ان کی پیدائش سے پہلے کہ میں اسے ہیکل کے لیے، مسجد کے لیے وقف کروں گی. جو اب بھی عیسائیوں کے ہاں ننز کا جو تصور ہے یہ اسی سے ماخوذ ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ عمر بھر شادی نہیں کرتی، ورجن رہتی ہے اور اپنے آپ کو وقف کرتی ہے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اور عیسائیت کے فروغ کے لیے. ان کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا دے گا، اور بیٹے وقف کیے جاتے تھے. لیکن بچی پیدا ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی نظر پوری کی اور انہیں ہیکل میں یعنی مسجد کے اندر چھوڑ دیا. اب چونکہ وہ واحد لڑکی تھی اس ہیکل کے اندر، لہذا حضرت زکریا سلام علیہا جو اس ہیکل کے سب سے بڑے پریسٹ تھے، سب سے بڑے امام تھے، انہی کے سپرویژن میں وہ تھی. اور ان کا ایک علیحدہ چیمبر تھا لاک اینڈ کی کے ساتھ. حضرت زکریا کے پاس اس کی چابی ہوتی تھی اور حضرت زکریا روزانہ اس کا دروازہ کھول کر اندر جا کر خیر خیریت دریافت کیا کرتے تھے. لیکن ان کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہر روز حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ سارا تازہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑی شوخی کے ساتھ کہا، یعنی وہ بات کہ جو حضرت زکریا کو ان سے زیادہ معلوم تھی، اللہ کے نبی تھے، لیکن ذرا یاد دلائی ان کو، ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کے پاس سے میرے پاس آتا ہے. تو حضرت زکریا معلوم تو ان کو بھی تھا پہلے سے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، لیکن ہم اکثر بھولے رہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی پتھر میں کسی جانور کو پالنا کوئی مشکل نہیں ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور بغیر ذرائع کے کسی بند حجرے کے اندر تازہ پھل پہنچانا بھی کوئی مشکل نہیں. تو قرآن مجید میں الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ. تو اس موقع پر جب وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو حضرت زکریا نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر ڈالی کہ ربا، اگر تو اس بچی کو کسی بند چیمبر کے اندر، بند حجرے کے اندر تازہ پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے بیٹا عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً تو کر سکتا ہے. سورہ مریم میں جو اس کی تفصیل ہے کہ میں خود بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بھی چٹک گئی ہیں اور میری بالوں میں بھی سفیدی آ گئی ہے، اور میری بیوی پہلے سے بانجھ ہے. یعنی بانجھ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اووم پروڈیوس نہیں کرتی. آفٹر دا مینوپاز کیا ہوتا ہے،
کوئی عورت جو ہے وہ اووم پروڈیوس نہیں کرتی اور اس کے ایام آنے بند ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بغیر اووم کے حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر حضرت یحییٰ کی ولادت کر دی. اب اس کو سب مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے تھی، یعنی بغیر سپرم کے تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام بغیر اووم کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر سپرم کے پیدا ہوئے. کوئی اس میں اچنبے کی بات نہیں تھی. اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق کی پیدائش کی جبکہ دونوں ہی بوڑھے تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے اور حضرت سارہ سلام علیہا وہ بھی بوڑھی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے. یعنی 86 سال کی عمر میں تو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے لیے، اور حضرت ہاجرہ پہلے سے بوڑھی تھی. اور قرآن مجید میں حضرت سارہ کے تو الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ کر کہا فرشتوں سے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ آلدو وانا عجوزن، میں بوڑھی بانج، کیا میں جنوں گی؟ اور سورۃ زاریات کے اندر 26ویں پارے کی جو آخری آیت ہے کہ فسکت وجہ وقالت عجوز عقیم، کیا میں جنوں گی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ بوڑھی اور اوپر سے بانج. اگر بانج عورت سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر بغیر باپ کے بچہ کیسے نہیں پیدا ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول روز سے معجزہ تھے. ان کی پیدائش معجزہ تھی. ماں کی گود میں چند دن کے بچے وہ بول پڑے اور انہیں اپنی ماں کی صفائی کی پیش کی پبلک کے سامنے، معجزہ تھا. اور پھر بڑی ینگ ایج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیناگوگ کے اندر، مسجد کے اندر واز کہنا شروع کر دیا. اور یہودی ریبائز حیران ہوتے تھے کہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ he speaks with authority. لیکن اسی معجزے کی ایک اگلی بات کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چونکہ انجیل نازل ہو رہی تھی اور ان کی زبان مبارک پر انجیل شریف آ رہی تھی، لہذا انہوں نے ان کے کچے چٹھے کھولنے شروع کر دیے. یہودی ربائز کی ہیرا پھیریاں کھولنی شروع کر دی. ان کی فتویٰ فروشی کو مورد الزام ٹھہرایا، اس پر انگلی اٹھائی، اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں جب سچی ان کی زبان پر آئیں تو پھر یہودی ربائز سے یہ چیز جو ہے وہ ہضم نہیں ہوئی. لہٰذا انہوں نے پلان کیا کہ اس کو ٹھکانے لگانا چاہیے، اور انہوں نے مقدمہ قائم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. جیسے ہمارے ہاں یعنی سپریم کورٹ سو موٹیو ایکشن لیتا ہے، انہوں نے سو موٹیو ایکشن لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چارجز جو ہے وہ لے کر آئے. پہلے تو وہی جس کو انہوں نے بچپن میں خود سنا تھا، جس کو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کانوں سے سن چکے تھے کہ انہوں نے بالکل ماں کی گود سے لوگوں سے کلام کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو انہوں نے دوبارہ الزام لگا دیا حضرت مریم سلام علیہا پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بدکاری کا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو obviously حرام کی پیداوار قرار دیا. ہماری تو زبان بھارا لکھڑاتی ہے، لیکن قرآن مجید نے چونکہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں. اور آج بھی یہودی جو ہیں وہ سر عام کہتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام لگا کر اور پھر جو معجزات دکھائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ انہوں نے نابینا کو بینا کر کے دکھایا، جو بچپن سے اندھا تھا اس پر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور وہ دیکھنے لگا. لیپروٹک پیشنٹ، کوڑ کا مریض جو لا علاج بیماری تھی، اس پر یوں ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ درست ہو گیا. اور قبرستان میں گئے
اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو قبر سے مردہ نکل کے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے آدمی کو بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، بغیر ایکس رے کے، بغیر ECG کے، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، اور کہا کہ گھر میں بھی کیا چھوڑ کے آئے ہو، سب کچھ بتا دیا۔ تو ان سب معجزات کو انہوں نے جادو قرار دیتے ہوئے، جادو جو تھا وہ شریعت موسوی کے اندر بھی کفر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت موسوی کے پیروکار تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو انہوں نے تمام الزامات لگا کر انہیں جادوگر قرار دیا، اور جادو کفر تھا بنی شریعت موسوی کے اندر، اور گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر اور مرتد قرار دے کر سینٹنس پاس کر دی، سزا سنا دی انہیں کروسیفیکیشن کی۔ ایک ہوتی ہے پھانسی، جس میں گلے میں پھندا ڈال کر لٹکایا جاتا ہے، اور پھر وہ منکا ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، اسپائنل کارڈ ٹوٹ جاتی ہے۔ کروسیفیکیشن یہ ہوتی ہے جسے سلیب کہتے ہیں، کہ دو لکڑی کے تختوں کے اوپر لٹا کر جو ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، ایک لمبا تختہ ہوتا ہے یا لمبی ایک درخت ہوتا ہے کھجور کا یا کسی درخت کا، ایک لمبا پیس ہوتا ہے، اس پر ایک بندے کو لٹا کر ایک کراس لکڑی لگی ہوتی ہے نسبتاً چھوٹی، جو عیسائیوں کے نشان کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں سلیب کے، اس پر رکھ کر کسی شخص کو لٹا کر اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں کو یوں پھیلا کر اور اس کے جسم کے اندر کیل گاڑ دیا کرتے تھے زندہ انسان کے اندر، اور پھر اس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے سیدھا، تاکہ وہ عبرت بن جائے اور اس میں سے خون رستا رہے اور یوں اس کی تڑپ پر موت واقع ہو جائے۔ ظاہر ہے ہل جل تو سکتا نہیں، یعنی وہی جو اندر سے زور لگائے گا تڑپنے کے لیے، اس سے اس کا خون جو ہے وہ نکلے گا اور موت واقع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے سینٹنس دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سزا سنا دی کروسیفیکیشن کی، ان کو سلیب دینے کی۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے، قرآن مجید میں 2 سورتوں کے آخر میں یہ تذکرہ آیا ہے۔ سورہ صافات کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا فِي عِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہماری طرف سے ایک بات طے پا چکی ہوئی ہے اپنے رسول بندوں کے سلسلے میں، یعنی وہ کہ جو قوم یا کسی شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں، کیا بات طے پا چکی ہوئی ہے؟ انہم لہو المنصورون، ان کی ضرور بے ضرور مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر، ہماری فوجیں ضرور غالب ہو کر رہیں گی۔ اور سورۃ مجادلہ کے آخر میں بھی فرمایا کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے آرڈین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، کیا؟ لا اغلبن، کہ میں ضرور غالب ہو کر رہوں گا، انا، میں خود بھی، ورسولی، اور میرے رسول بھی، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، آل مائٹی، بالادست ہے۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، لہذا ان کو بالفعل قتل کیا جانا ممکن نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کام کرنے کے بڑے طریقے ہیں، ابھی میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ رومن امپائر کی یہودیت کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، 2 پیرلل کورٹس چلتے تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ شرعی عدالتیں بھی تھیں اور سول کورٹس بھی تھے۔ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودیوں کی مذہبی عدالتیں جو بھی سزائیں سنائیں گی، ان سزاؤں کی ایگزیکیوشن وہ رومن امپائر کی ذمہ داری تھی۔ اب چونکہ ریلیجس کورٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا سنائی تھی سولی کی، اور اب رومن امپائر کے ذمہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ان کو سولی چڑھائے، معاذ اللہ۔ اب رومی سپاہی آئے فلسطین، اور پتہ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی
دریا کے کنارے جو مچھیرے ہیں پکڑنے والے مچھلیاں ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. ایک باغ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے اور سپاہی انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے یہ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے, اس سے پتہ کریں. اب رومی سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا, یہ کھانا لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا. یہودی سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا, اس کو کہا بتاؤ جیسس کہاں ہے, عیسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. انہوں نے اس کو رشوت لگانی شروع کی. ہوتے ہوتے عیسائیوں کے ورشن کے مطابق 30 سلور کوائنز پر وہ راضی ہو گیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, پیسہ بڑی شے ہے, بڑے بڑے آدمی کو خرید لیتا ہے. تو وہ تیار ہو گیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عیسیٰ کہاں ہے. انہوں نے کہا جو وہ فلاں اس طرف ایک باغ ہے اس میں چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ایسے نہیں, تم جا کر ہمیں نشاندہی کرو گے تو پھر حق ہوگا پورا آدھا. اس نے کہا جی میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ میں جا کر سب کے سامنے بتاؤں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس کو گرفتار کر لو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ لیکن کچھ فاصلے پر رہو. میں جس باغ کے اندر داخل ہو جاؤں تم نوٹ کر لو کہ یہاں اندر جانا ہے, میرے جانے کے کچھ دیر بعد تو بھی اندر آ جاؤ. تو سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے عیسیٰ کون ہے؟ انہوں نے کہا بس نشانی یہ ہے کہ جس کو سب آقا کہہ کر بلا رہے ہوں گے وہی عیسیٰ ہوگا. وہ جولیاس عیسائی ورشن کے مطابق اس حواری کا نام تھا. وہ اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 2 کام کیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تخلیے میں تھے, باغ کے کونے کے اندر کمرہ تھا, اس میں عبادت فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت پھاڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمان پر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل جو تھے اس شکل اس حواری کی بنا دی. اب جب حواری جولیاس اندر داخل ہوا تو باقی حواری جو تھے بڑے دیدار کرنے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے, ہاتھ چومنے کے لیے, جیسے ہمارے ہاں جو تصوف کے حلقے کے لوگ ہیں وہ تخلیے میں ہوتے ہیں, مرید ان کے منتظر ہوتے ہیں, جب وہ باہر تشریف لاتے ہیں تو آگے بڑھ کر ہاتھ چومتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. تو سارے حواری آگے بڑے آقا کہتے ہوئے, تو پیچھے پیچھے سپاہی آ رہے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہی آقا ہے. تو انہوں نے اس حواری کو پکڑ کر اس پر سولی چڑھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے اور احادیث میں صریحاً یہ بات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور نوع انسانی کو نجات دلائیں گے مفسدین سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے اور وہ قوم اس کا انکار کر دے, یا جس شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے وہ اس کا انکار کر دے, کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا. یہاں صرف کیا ہوا, حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ, ان کے سلسلے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو, اپنے رسول کو بچا لیا اور قوم کو تباہ کر دیا, اور فرعون اور آل فرعون کو تباہ کر دیا. سورہ مزمل کے اندر ہے نا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا, اے مکے والو تمہاری طرف ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسول, تو دیکھو فرعون نے ہمارے پیغمبر کی نافرمانی کی, ہمارے رسول موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا, تو ہم نے اس کے وبال میں, اس کے جرم میں اس کو دبوچ لیا. اب یہاں کیا ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر ججمنٹ ریزرو کر لی بنی اسرائیل کے خلاف, اور اب قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر ان کے سامنے وہ سب ایک دوسرا موقع دیا جائے گا بنی اسرائیل کو کہ اب بھی مان لو عیسیٰ کو جو تمہاری طرف بنا کر بھیجے گئے تھے. لیکن ہوگا کیا کہ یہودی تو اکا دکا کوئی ایمان لائیں گے ان پر, وہ اپنی ضد پر برقرار رہیں گے, پہچاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے. لیکن عیسائی جو ہیں وہ جب پہچانیں گے کہ ہمارے آقا جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس وقت میری حیثیت رسول کی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہے, اور یوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور سارا کرسچن ورلڈ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. اب یہ جو ان کا کام ہے نجات دہندہ,
یعنی اس دنیا میں جو فساد ہوگا سارا، وہ فساد بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اب انسانوں کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، چونکہ ایک معجزانہ حیثیت اور شخصیت کے مالک ہیں، لہذا وہ اس معجزانہ طاقت میں جو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار پھر عطا کرے گا، وہ اپنے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس معنی میں وہ کیا ہے؟ وہ مسیح ہیں، یعنی ان کے دو نام ساتھ ساتھ آتے ہیں نا، عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح کے معنی ہے نجات دہندہ، اور عیسیٰ ان کا ذاتی نام ہے، انگریزی میں اس کو جیزس کہتے ہیں۔ اب ان کی تشریف آوری سے پہلے ایک اسرائیلی، ایک یہودی شخص ہوگا کہ جو ان کا ایک لیڈر بن کے سامنے آئے گا اور وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، لیکن وہ اصلی مسیح نہیں ہوگا، بلکہ 2 نمبر مسیح ہوگا، جھوٹا مسیح ہوگا، فریبی مسیح ہوگا، وہ المسیح الدجال ہے۔ اب سورہ کہف جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے تھے، اور آپ نے روٹین کے مطابق کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن کل بھی وہی نہیں آئی، کل بتاؤں گا، پھر وہی نہیں آئی، کل بتاؤں گا۔ آخر وہی آئی تو اس میں وہ 3 سوالوں کے جواب بھی تھے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کبھی آپ یہ نہ کہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر سورۃ کہف کے اندر اس بات کے تذکرے کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ مکمل کیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور وہ خطاب کیا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قناعت کیجئے، صبر کیجئے، یہاں صبر قناعت کے معنوں میں ہے، کنٹینٹ رہیے اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ جو ہم نے آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں، خواہ وہ بلال ہے یا خباب ہے یا کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، لیکن وہ آپ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے صبح و شام۔ لیکن وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا لگایا گیا تھا کہ آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، زمین پر عدل قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہی عادلانہ احکام ہے، ان کو نافذ کرنا ہے، اور یہاں سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک ٹرائبل سوسائٹی میں تھے، اور اس ٹرائبل سوسائٹی میں جب تک ٹرائبل چیف آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر یعنی پریشان ہوتے تھے کہ میں کیسے کوئی پرپز اچیو کروں گا، اپنا جو مقصد ہے، اپنا مشن میں کیسے اکمپلش کروں گا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کام کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ سوچتے تھے کہ ذرا سرداروں کو بھی گھاس ڈالی جائے، ٹرائبل چیفز کو بھی گھاس ڈالی جائے تاکہ وہ کام ہو جائے، مشن اکمپلش ہو جائے، تو آپ کو بار بار ڈوک دیا جاتا تھا، منع کر دیا جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اپنے انہی درویشوں پر قناعت کیجئے جو ہم نے آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیریں، اور مت کہنا مانے اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، جو آپ کو الٹی سیدھے مشورے دیتا ہے کہ آپ کچھ نرم ہو جائیں، آپ ذرا کمپرومائز میں ایٹیٹیوڈ اختیار کریں، تو یہ قریش بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے، اس کو کہنا مت مانیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ تو بس صاف صاف کہیے کہ حق وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آیا، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر۔ اس کے بعد پھر وہ انسٹرکشن آئی ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، آپ بس تلاوت کیجئے اس میں سے، آپ بس تلاوت کیجئے اس کو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں سے وحی کیا گیا۔ اور یہ کیا ہے؟ جب بھی مشکل حالات ہوں، جب بھی مشکل حالات ہوں تو پھر قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائیے اور اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نمازوں کے اندر تلاوت قرآن مجید کے کھڑے ہو کر تلاوت کیجیے قیام کے اندر، اور اللہ اور ہمت دے تو پھر تہجد کے وقت کھڑے ہو کر اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کام آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو، ہماری دشمنوں کو کیسے شکست دے گا، He knows the job very well. اس سے ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن دل کو ٹھہرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان بٹھانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اہم رول ہے. سورۃ انفال کے شروع میں فرمایا گیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی ان کو ایمان میں اور زیادہ گہرا کر دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ایمان کا ایک جو ظہور ہے وہ توکل کی شکل میں ہوتا ہے. ہم مانتے تو سب ہیں، ہر مسلمان اللہ کو مانتا ہے، لیکن پتہ کیسے چلتا ہے کہ مانتا ہے؟ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ پر توکل زیادہ ہوگا. ورنہ انسان پریشان ہوگا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا اور ویسا کیوں نہیں ہوا. 100 گلاں دی ایکو گل، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا. اور یاد رکھیے گا، ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھیے گا. اللہ کی افعال we are nobody to question, it's none of our business. دوسرے اللہ کے احکام that is our business. مجھے ایک فکر ہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، کہ اللہ کا حکم کیا ہے. میرا کام ہے حکم ماننا، کام کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. اور جیسا میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ حضرات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فارغ وقت آپ کو دیا ہے اس میں آپ قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیں. پہلے جن کو 2-3 صورتیں یاد ہیں وہ چھوٹی صورتوں کو اور بڑھائیں، اور جن کو چھوٹی صورتیں یاد ہیں وہ قصار کی طرف، جو درمیانی صورتیں ہیں ان کی طرف بڑھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمت دے تو بسم اللہ کر کے آغاز کر دیں قرآن مجید کے حفظ کا. اور میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے بھی ارادہ کیا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 2-1 رکوع جو ہے سورہ کہف کے پوری طرح تو ابھی یاد نہیں ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال میں نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے. اب دعا فرمائیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے. بس اب آپ سنتیں گھر پہ ادا کر کے اور مسجد میں تشریف لے آئیں، تو انشاءاللہ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عربی خطبہ اور پھر نماز ادا کی جائے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الله 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 الله